اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ہفتم اردو کا جو سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے میں آپ کی منتظر ہوں۔ بچوں، یہ ایک آپ بیتی ہے اور آپ بیتی جو ہے یہ بہت ہی اچھی ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والی ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے بہت ہی شوق سے اور دھیان سے پڑھیں گے۔ تو آپ سب لوگ بھی اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور میرے ساتھ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ آج ہم اس کی صفحہ نمبر 112 سے لے کے 113 تک کی پڑھائی کریں گے، تو شاباش آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی کریں۔ سب سے پہلے ہم اس کے تعارف میں پڑھیں گے بچوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کردار جاندار یا بے جان اپنی داستان اپنی زبان سے سنائے تو اسے آپ بیتی کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی جاندار کردار ہے یا بے جان کردار ہے تو وہ اپنی کہانی بتائے، اس کے اوپر جو گزری ہوتی ہے اپنی حالات زندگی کے بارے میں بتائے تو اسے آپ بیتی کہا جاتا ہے۔ آپ بہت سی آپ بیتیاں پڑھ چکے ہیں پہلے، تو یہ آپ بیتی جو ہے ان تمام آپ بیتیوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ تو آئیے ہم ایک ایمان افروز اور خوبصورت آپ بیتی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ میں اللہ کا سب سے خوبصورت اور قیمتی انعام ہوں۔ میں اتنی حسین ہوں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ سب مجھے جانتے ہیں۔ آپ مجھے جنت یا بہشت کے ناموں سے بھی پکارتے ہیں۔ آئیے آج میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتی ہوں۔ جی بچوں، یہ ایک جنت کی آپ بیتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب لوگ جو ہیں جو بھی نیک کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت میں جو ہے وہ جنت ملے، کیونکہ جنت بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت حسین ہے۔ تو ہم جنت کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور نیک بندوں کے لیے نہایت محبت اور چاو سے آراستہ کیا ہے۔ میں آخرت میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ بنوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ دل پسند عیش کی زندگی بسر کریں گے۔ میرا پورا وجود ایک نہایت حسین اور ترادار باغ کا ہے۔ یعنی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھے طریقے سے بنایا گیا جو باغ ہے، انتہائی خوبصورت جو باغ ہے اس طرح کا ہے۔ پھر مجھ میں بے شمار باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں اور یہ پھل اتنے رسیلے، لذیذ اور خوش ذائقہ ہیں کہ ان کا ایک ایک ریشہ قند و شہد میں ڈوبا ہوا ہے۔ قند و شہد یعنی جو گلقند ہوتی ہے نا، چینی بہت ہی میٹھی، تو اس کا جو ایک ایک ریشہ ہے، ایک ایک جو ذرہ ہے، ایک جو دھاگا ہے، وہ قند و شہد میں یعنی چینی اور شہد میں ڈوبا ہوا ہے۔ کچھ پھل ایسے ہیں جن سے ملتے جلتے پھل آپ دنیا میں بھی کھاتے ہیں، اور بے شمار پھل ایسے ہیں جو اتنے نادر اور عمدہ ہیں۔ نادر کا مطلب جو نایاب ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو ایسے نادر اور عمدہ ہیں کہ دنیا میں کسی کے خواب میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ یہاں بے خار بیریاں بھی ہیں۔ بے خار بیریاں یعنی بغیر کانٹوں کے جو ہیں وہ بیریاں ہیں، جن کے بیر اتنے لذیذ اور خوشبودار ہیں کہ بس کیا کہا جائے۔ یہاں درختوں سے جتنا ثمر توڑا جائے گا اتنا ہی پھل ہر موسم میں پیدا ہوتا رہے گا۔ ان باغوں میں سبز رنگ کی ریشمی بیلیں جا بجا ہیں اور ان پر رنگین اور معطر پھول ہر لمحہ اپنی بہار دکھاتے رہیں گے۔ باغوں کے نیچے جو نہریں بہہ رہی ہیں، ان کا پانی اتنا میٹھا، فرحت بخش، سرد اور شفاف ہے کہ ہر گھونٹ لذت اور تازگی کی ایک نئی دنیا سے متعارف کراتا ہے۔ ان باغوں کا سبزہ اور شادابی ایسی ہے کہ آنکھوں سے روح تک تراوٹ آ جائے گی۔ ان باغوں کی شان نرالی ہے۔ یہاں ایسے خوبصورت قصر ہیں، قصر یعنی محل ہیں، جہاں نیک لوگ اپنی پاکیزہ بیویوں کے ساتھ ہمیشہ دل پسند عیش کی زندگی بسر کریں گے۔ تو بچوں، جیسے جیسے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں سب کے دلوں میں آ رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جنت نصیب کریں، کیونکہ مرنا تو ہے ایک نہ ایک دن ہر انسان نے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو ہمیں دوسروں کے لیے ہم جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور پھر ایسے نیک کام کرنے چاہیے کہ ہم بھی کل اسی جنت میں جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں
تو ہم اسی جنت میں بیٹھے ہوں، وہاں ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا ہی قصر، کوئی ایسا محل تعمیر کروایا ہو، اور وہ کس طرح ملے گا کہ ہم دنیا میں جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، تو ہی جا کے ہمیں یہ خوبصورت جنت جو ہوگی وہ نصیب ہوگی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال ایسے بنانے چاہیے تاکہ کل کو ہمیں اپنے ان اعمال کے بدلے میں یہ جنت ملے۔ ان محلات کے در و دیوار یاقوت اور مرجان سے مرصع ہیں۔ مرصع کا مطلب سجائے گئے ہیں، جوڑے ہوئے ہیں۔ یاقوت اور مرجان انتہائی قیمتی پتھر، انتہائی قیمتی ہیرے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت کا کوئی قیمت ادا کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، کہ اس کی اتنی قیمتی، انتہائی قیمتی ہیں وہ، اور اس سے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں خیمے اور سیر گاہیں ہیں جہاں اہل جنت سبز قالینوں اور نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان کا لباس نہایت عمدہ، نفیس اور معطر ہوگا، یعنی ان کا لباس جو ہوگا بہت ہی عمدہ، نفیس اور پاک صاف ہوگا۔ ان کے لباس کبھی میلے اور پرانے نہ ہوں گے۔ غلماں خوبصورت لڑکے، غلماں وہاں پر ہوں گے جنت میں، بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکے غلاموں کی صورت میں ہوں گے، دوڑ دوڑ کر ان کی خدمت کریں گے۔ وہ انہیں لذیذ پھل اور پرندوں کا خوش ذائقہ گوشت پیش کریں گے، جو جتنا چاہے اور جب چاہے لیں۔ یہاں کسی چیز کی کمی، روک ٹوک اور ممانعت نہ ہوگی، یعنی کسی چیز کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کسی چیز سے انہیں منع نہیں کیا جائے گا۔ یہاں برتن اور استعمال کی ہر چیز سونے اور چاندی کی ہے، آرائش اور زیبائش کی ہر چیز نفاست اور حسن کا بے مثال اور نادر نمونہ ہے۔ یعنی اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی وہ جنت، اور ہم جو ہے اس کا صرف سوچ کے ہی ہم ایسے خوش ہو رہے ہیں بچوں۔ تو جب ہم خود وہاں پر ہوں گے تو آپ تصور کریں کہ وہ کیسا حسین لمحہ ہوگا۔ تو ہمیں ایسے اپنے اعمال کرنے ہیں، ہمیں دنیا میں جو زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنے اعمال کو ایسے بنانا ہے کہ کل کو ہم جب اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہم سے خوش ہو، نہ کہ ہم سے ناراض ہو۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ آخرت کے سفر پر ایک نہ ایک دن روانہ ہونا ہے۔ آپ نے روز لوگوں کے اعلان ہوتے دیکھے ہیں، سنے ہیں کہ روز کسی نہ کسی کے مرنے کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے۔ تو جو آیا ہے اس دنیا میں اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال ایسے اچھے کرنے ہیں بچوں کہ کل کو ہم اللہ کے سامنے جب جواب دہ ہوں تو ہمارا جو چہرہ ہے، ہمارا جو سر ہے وہ جھکا ہوا نہ ہو۔ سر تو جھکا ہوا ہو لیکن اس قدر شرمندگی نہ ہو ہمیں کہ ہمارے اعمال ایسے جب ہمیں دکھائے جائیں تو ہم شرم کے مارے جو ہیں وہ منہ ہی نہ اوپر کر سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں، اور یہاں کے جو محلات ہیں یا یہاں کی جو رونقیں ہیں، کششیں ہیں زندگی کی، ہم اسے دیکھتے ہیں، ہم اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور یہاں پر اگر ہمیں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر اتنے خوبصورت ہوں، ہمارے پاس یہ چیز ہو وہ ہو، تو ہمیں اس پہ جو ہے وہ اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے۔ اس کے بعد آگے پڑھیں گے ہم۔ یہاں ایسی حسین اور پاکیزہ حوریں ہیں جن کی عفت اور پاک دامنی اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی وہاں پر جو حوریں ہیں ان کی عفت، ان کی پاکیزگی جو ہے، پاک دامنی اور ان کی پاکیزگی جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ بہت ہی پاکیزہ ہوں گی، پاک دامن ہوں گی، اور بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت ہوں گی۔ ان حوروں کی آنکھیں اتنی خوبصورت اور شفاف ہیں جیسے حسین موتی۔ یہ حوریں نہایت پاکیزہ اور شرم و حیا والی ہیں، ان کی آنکھیں ہمیشہ جھکی رہتی ہیں، ان کی باتیں شہد کی طرح میٹھی اور پھولوں کی طرح خوشبودار ہیں۔ جب یہ بولیں گی تو یوں محسوس ہوگا کہ ہر طرف معطر اور خوشبودار جھونکے رواں ہیں۔
یعنی اس قدر حسین و جمیل ہوں گی وہ، اس قدر خوبصورت ہوں گی. اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں بچوں کہ وہ حوریں تو اتنی حسین ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس قدر خوبصورت ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے. لیکن جو دنیا کی ایک پاکیزہ، پاک دامن اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والی جو مومن عورت ہوگی، جو دنیا کی مومن عورت جب جنت میں جائے گی تو ان حوروں سے، وہ جنت کی حوروں سے بھی 70 گنا زیادہ حسین ہوگی. تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دے گا کہ ہم نے دنیا میں جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں، ہمیں جنت کی صورت میں ہمیں ایک خوبصورت انعام دیں گے. جی بچوں، ہم نے سبق کی جو ہے وہ پڑھائی کر لی ہے، صفحہ نمبر 112 سے 113 تک کی. تو اب ہم نے اس کے جو الفاظ مانی ہیں تو وہ الفاظ مانی ہم نے پہلے 5 الفاظ مانی ہم نے یاد کرنے ہیں جماعت کے کام میں. ٹھیک ہے، آپ نے جماعت کے کام میں الفاظ مانی یاد کرنے ہیں. تو الفاظ کے معنی یاد کریں. پہلا ہے طرح دار. طرح دار کا مطلب ہوتا ہے وضعدار، خوبصورت. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ریشہ. ریشہ کا مطلب ہوتا ہے رگ، رگ بھی ہوتا ہے. سوت، سوت یعنی دھاگا. اور ذرہ، اس کے 3 معنی ہے ریشہ کے. رگ بھی ہوتا ہے، سوت بھی اور ذرہ بھی. اس کے بعد ہے قند. قند کا مطلب ہوتا ہے چینی. اور اس کے بعد ہے نفاست. نفاست کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، ستھرائی یعنی پاک صاف. اور عفت، عفت کا مطلب بھی پاکیزگی ہوتا ہے. تو یہ الفاظ معنی جو ہیں بچوں، یہ آپ نے جماعت کے کام میں اچھی طرح یاد کرنے ہیں. اور جماعت کے کام میں جو آپ نے ابھی الفاظ معنی یاد کیے ہیں، آپ نے یہ 5 الفاظ معنی اپنے گھر کے کام میں اپنی نیٹ نوٹ بکس پر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا کر کے، پیارا کر کے آپ نے جو ہے وہ اپنی نوٹ بکس پر یہ الفاظ معنی گھر کے کام میں لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. بچوں، اب اپنا چھٹیوں کا کام جو ہے وہ اوپن کریں. اپنی سردیوں کی چھٹیوں کا کام جو آپ کو ونٹر پیک دیا گیا ہے، اس کا جو سبق ہے کلیم کا گھر سے نکلنا، مرزا ظاہر دار کی اصلیت کھلنا. یہ صفحہ نمبر 98 پہ ہے. یہ نکالیں. اس کے ہم سوالات پڑھیں گے، اور جیسا کہ ہم یہ سبق پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے سوالات بھی پڑھ چکے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ کلیم جو ہے وہ کیسے اپنے بابا سے ناراض ہو کے گھر سے نکلتا ہے، اور مرزا ظاہر دار جو اس کے بہت قریبی دوست ہوتے ہیں کلیم کے، وہ اس کے پاس جاتا ہے. تو مسجد میں اس کا وہ جو ہے کیا حشر نشر ہو جاتا ہے کہ وہ مرزا ظاہر دار جو ہیں وہ صرف شیخی خور ہوتا ہے، بس اس کے پاس باتیں ہی ہوتی ہیں. ریئل میں جو ہے، اصلیت میں وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بہت غریب ہوتا ہے خود، اور وہ اس کو کلیم کو مسجد میں چھوڑ کر اکیلا چلا جاتا ہے. رات کو جو ہے کلیم کے پاس جو بھی چھڑی، ٹوپی، اس کا جوتا وغیرہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چوری ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ جو ہے اگلے دن وہ پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، اور اسے اگلے دن جو ہے وہ حوالات میں وہ رات گزارنی پڑتی ہے. تو مطلب وہ اپنے اس مرزا جو ظاہر دار ہے اس کی وجہ سے تو کلیم جو ہوتا ہے وہ کس مصیبت میں پھنس جاتا ہے. تو مطلب ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے جو صرف شیخی خور ہوں اور آپ کی اصل میں کوئی مدد نہ کریں. تو اس کے جو سوالات ہیں، ہم اس کے سوال نمبر 1 2 3 جو ہیں وہ پڑھیں گے. آپ نے اس کو جو ہے اپنے سیپریٹ رجسٹر پر لکھنے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے علیحدہ جو رجسٹر ہے چھٹیوں کے کام والا، اس پہ آپ نے یہ سوال لکھنے بھی ہیں. تو سوال نمبر 1 ہے، مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کی خاطر مدارت کس طرح کی؟ اس کا جواب ہے، مرزا ظاہر دار نے کلیم کو چھدامی کے ہاتھ سے گرما گرم بھنے ہوئے چنے کھلائے، اس کو ایک میلی دری اور کثیف سا تکیہ دیا اور مسجد کے فرش پر اس کو لٹایا. سوال نمبر 2 ہے، مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کے سامنے چنوں کی کیا تعریف کی؟ تو اس کا جواب ہے، مرزا ظاہر دار نے چنوں کی بہت تعریفیں کی اور کہا ان چنوں کو بھونتے وقت چھدامی ان کو سیڈول بنا دیتا ہے. تم نے آج تک اتنے سیڈول چنے نہیں کھائے ہوں گے. ان چنوں کی لذت کو کوئی نہیں پہنچتا. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، مسجد میں آنے والا بچہ کلیم کو کیا سمجھ کر بھاگ گیا؟ تو اس کا جواب ہے، مسجد میں آنے والا بچہ کلیم کی حالت دیکھ کر ڈر گیا، یا خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا. کلیم نے بہت پکارا مگر اس لڑکے نے ایک نہ سنی اور بھاگ گیا. تو بچوں، آپ نے یہ جو ہے سوال سردیوں کی چھٹیوں کا کام جو ہے سبق کلیم کا گھر سے نکلنا، مرزا ظاہر دار کی اصلیت کھلنا کے جو سوال ہیں، سوال نمبر 1 2 3، یہ آپ نے علیحدہ رجسٹر پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے،
یہ آپ نے اپنی جو سیپریٹ رجسٹر ہے چھٹیوں کے کام والا، آپ نے اس پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔